ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پہنچے ہیں مظفر نگر کے محلہ لدھا والے میں مسجد تسمیہ میں۔ آپ کو یہ جان کر بےحد خوشی ہوگی کہ مسجد تسمیہ میں ہمارے بھائی محمد احسان انصاری کی جانب سے ایک ایسا پروگرام کہ جس میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تلاوت قرآن کا پروگرام منعقد کیا ہے، اور اس میں بہت سارے علماء اور بہت سارے طلباء اور شعراء کرام شریک ہو رہے ہیں۔ کل بعد نماز عشاء یہ انشاءاللہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں بھائی محمد احسان صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور یہ بتائیں گے کل کے پروگرام سے متعلق کہ کل کس طرح کا پروگرام اور کس وقت یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، کتنے حضرات اس میں شریک ہوں گے اور کون کون شعراء کرام اور قرہ حضرات اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں، آپ سے روبرو کر رہے ہیں بھائی محمد احسان انصاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں قاری صاحب، الحمدللہ ہمارے لدھا والا کی محلے کی تاریخ رہی ہے۔ ہمارے بزرگ اس محفل قرات، نعتیہ پاک، تقاریری پروگرام مستقل مزاجی کے ساتھ ہمارے اس محلے میں ہوتے تھے پروگرام، مگر کچھ عرصے سے یہ پروگرام رک گئے تھے، تو اس سلسلے کو، اس بزرگوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن کل 18 جنوری کو بعد نماز عشاء انشاءاللہ الرحمن ایک محفل قرات کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگ پڑھیں گے، اور شہر کے بڑے بڑے شعراء کرام اور قرہ حضرات تشریف لائیں گے، جن میں نام نامی ہے قاری شاہد ارمان حسینی صاحب مظفر نگری، اور ڈاکٹر تنویر گوہر صاحب، اور عالی جناب قاری شاہد امام مسجد تسمیہ، اور قاری نسیم صاحب سابقہ امام مسجد چوڑی گلی، اور استاذ قرہ سابقہ حضرت مولانا قاری عبدالقیوم صاحب دارالعلوم دیوبند، وہ بھی تشریف لائیں گے، اور قاری عبدالسلام صاحب بھوپا سے تشریف لائیں گے، اور دیگر شعراء کرام ہماری مسجد میں اس محفل قرات نعتیہ پاک کے پروگرام میں تشریف لا کر اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں روح ڈالیں گے، اور اس محفل کے روح رواں دولہا جو ہوں گے وہ قاری حذیفہ صاحب قاسمی، امام خطیب مسجد حوض والی لدھا والا۔ تو آپ حضرات سے دعا کی بھی درخواست کی جاتی ہے اور شرکت کی بھی درخواست کی جاتی ہے کہ اہل محلہ سے گزارش ہے کہ جہاں تک بھی ہماری آواز جا رہی ہو، وہ کل 18 تاریخ کو بعد نماز عشاء ہماری مسجد تسمیہ میں پہنچنے کی کوشش کرے اور ثواب دارائن حاصل کرے، اور قرآن حکیم اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرما کر اپنی روح کو تازہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔